اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ان کی فہم و فراست، عقل مندی اور فیصلہ کرنے کی بہترین قوت کی وجہ سے ولی عہد مقرر کر دیا۔ حالانکہ وہ ابھی کم سن اور بچے تھے، مگر حضرت داؤد علیہ السلام جانتے تھے ان کا یہ فیصلہ غلط نہیں ہے، یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ننھے سلیمان علیہ السلام سے بڑے ان کے اور بھائی بھی ہیں، وہ اس فیصلے کو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ انہیں اس فیصلے سے نہ صرف دکھ ہوگا بلکہ وہ اس فیصلے کو ماننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرکشی کی راہ اختیار کر لیں، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ بشر تھے، بنی آدم میں سے ایک، لیکن بنی آدم میں کئی لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے نبوت کا شرف عطا فرمایا اور دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا بیٹا ابشالوم لمبا چوڑا اور بڑا ہی طاقتور تھا۔ وہ دنیا کے معاملات کا گہرا تجربہ بھی رکھتا تھا۔ وہ ملک کے اندر اور بیرونی معاملات سے بھی خوب واقف تھا اور انہیں سلجھا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سلطنت کے کاموں سے دور اور خلافت جانشینی سے محروم رہا۔ ابشالوم باپ کے اس فیصلے پر خوش اور مطمئن نہیں تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں اس فیصلے کے خلاف تھا۔ وہ تو خود بادشاہ بننے کا خواہشمند تھا، مگر اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس فیصلے کے خلاف تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ننھے سلیمان کو کسی طرح بھی بادشاہ نہیں بننے دے گا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ بادشاہت حاصل کر کے ہی رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے جنگ ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ اپنے حق کے لیے کسی بھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب ابشالوم نے ایک منصوبہ ترتیب دینا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے اسے بنی اسرائیل کا سہارا لینا پڑے گا۔ ان کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس نے آہستہ آہستہ اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ بنی اسرائیل میں گھل مل گیا، انہیں اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ان سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگا، ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتا، ان کے ساتھ بڑی نرمی، محبت اور مہربانی سے پیش آتا۔ جب ان کے درمیان کوئی جھگڑا سر اٹھاتا تو وہ خود پہنچ کر دونوں گروہوں میں فیصلہ کر دیتا اور حقدار کا حق اسے دلوا کر رہتا۔ وہ ہر وقت بنی اسرائیل کی فلاح بہبود کے کاموں میں مصروف رہتا۔ وہ ان کے دلوں میں گھر بنانے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بس یہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ہر وقت ان کے کاموں میں مصروف رہتا، ان کی خبر گیری کرتا۔ یہ سب مہربانیاں، یہ سب کوششیں ایک خاص مقصد کے لیے تھیں، ورنہ اسے بنی اسرائیل سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ نہ صرف بادشاہت حاصل کرنا چاہتا تھا، آخر ایک روز اس نے کمال ہی کر دیا۔ اس نے ایک بڑا اقدام اٹھا لیا تھا، اس اقدام جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، مگر اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ کار بھی تو نہ تھا۔ اس نے اسے ہی مناسب سمجھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے محل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو دروازے پر روک لیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تک کوئی نہ پہنچ پائے اور لوگوں کے فیصلے وہ خود کرے۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا۔ اس نے نبوت اور حکومت کے کاموں میں دخل دیا تھا۔ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب لوگوں کے فیصلے خود کرے اور تمام کاموں کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ وہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس کا آسان مند ہو، وہ اسے ہی اپنا ہمدرد سمجھے، اسی کے ذریعے اپنے جھگڑے نپٹائے، اسی سے مدد طلب کرے۔
وہ اسے ہی اپنا خیر خواہ جانے، اس کی بڑائی اور عقل مندی کے گن گائے، اور بنی اسرائیل کو یہ یقین آ جائے کہ حکومت کے تمام معاملات کی نگرانی ابشالوم ہی کر رہا ہے، تاکہ سب لوگ اس کے سامنے اطاعت فرما برداری سے گردنیں جھکا دیں، اور جب وہ انہیں پکارے تو وہ سب گردنیں جھکائیں اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ بلا شبہ ابشالوم کا منصوبہ بڑا ہی خوفناک تھا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا تو بنی اسرائیل کا آئندہ بادشاہ وہی ہوتا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ابشالوم اس گھنونے منصوبے سے لا علم تھا۔ ابشالوم جب ساری تیاری مکمل کر لی تو وہ خوشی سے بھولا نہ سمایا۔ اب اسے یقین آ چکا تھا کہ بنی اسرائیل اس کی مٹھی میں ہیں، وہ انہیں جیسا کہے گا وہ ویسا کریں گے، اور ہر وقت اس کی اطاعت فرما برداری کا دم بھریں گے، اور اس کے ایک اشارے پر اپنا سر جھکا دیں گے۔ بلا شبہ ابشالوم کا منصوبہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ اس نے اپنے مکروہ فریب کا خوب جال بچھایا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب بنی اسرائیل اس کے دیوانے ہو چکے ہیں اور اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، تو اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کیا، ابا جان، میں جانتا ہوں میں نے آپ کی ایک نظر پوری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے بخوشی سے اسے جدون جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت لے کر وہ باہر آیا اور اس کے چند جاسوس جو پہلے ہی سے اس نے تیار کر رکھے تھے انہیں بھیجا اور انہیں سمجھا دیا، جب تم آواز سنو جو تمہیں جمع کرنے کے لیے بجایا جائے گا تو بھاگتے ہوئے آنا، تو اور میری بادشاہت کا اعلان کر دینا۔ میری بادشاہت بنی اسرائیل کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، اس طریقے سے یہ عظیم سلطنت قائم اور محفوظ رہ سکے گی۔ ابشالوم نے اپنے منصوبے پر عمل کیا، شور برپا ہو گیا اور فتنہ اٹھ کھڑا ہوا، ہر طرف چیخ و پکار اور شور سنائی دینے لگا۔ دارالسلطنت ایک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا، ایک ایسے تند و تیز طوفان کی لپیٹ میں جو خشک و تر ہر ایک چیز کو اکھاڑ لے گیا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابشالوم نے بغاوت کر دی ہے، تو وہ فتنہ فساد کی پرواہ کیے بغیر ڈٹے رہے۔ انہوں نے بہادری اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو حکم دیا، ابشالوم کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک باغی ہے، رشتوں کا تقدس اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آؤ ہم بھاگ نکلیں، کیونکہ ابشالوم سے خطرہ ہے، وہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے وفادار غلاموں اور ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور سفر کرتے ہوئے دریائے اردن عبور کیا، اور اس مختصر قافلے میں عورتیں بھی تھیں اور معصوم بچے بھی۔ ننگے پاؤں روتے پیٹتے وہ سب جبل زیتون کی پتھریلی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے جو اس مصیبت میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وہ کسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آگے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھیوں نے انہیں خاموش کرنے کی ٹھان لی، مگر حضرت داؤد علیہ السلام اسے منع فرما دیا اور بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہنے لگے، انہیں کچھ نہ کہو، جب میرا بیٹا میرے خون کا پیاسا ہے تو پھر دوسروں سے کیا شکوہ۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور عاجزی و انکساری سے دعا کی، اے اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما اور اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ رب العزت کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے پہلے آنے پر ابشالوم دارالسلطنت میں داخل ہوا اور تمام کام سنبھال لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے چند جنگجو قائدین کو بھیج کر وہ جانے اور معاملے کو دانائی اور حکمت سے سلجھانے کی کوشش کریں اور ہو سکے تو باغی ابشالوم کو قتل کر ڈالو۔ تقدیر میں یہی لکھا تھا، ایک رحیم باپ اپنے بیٹے کے قتل کا حکم دے۔ یہ لوگ ابشالوم کے پاس پہنچے اور اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ابشالوم اپنے ہر درمی پر اڑا رہا، اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب تو وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا
حضرت داؤد علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جنگجو قیدین کو یقین آ گیا کہ وہ بغاوت ختم کرنے کا واحد راستہ ابشالوم کو قتل کر دینا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک ہی حملہ کر کے ابشالوم کو قتل کر دیا، اور اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ناظرین، اگر اس بیان میں کچھ غلطی، کوتاہی، کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔